قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 سورہ فجر۔ سورہ فجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 10 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور فجر سے مراد صبح صادق ہے۔ آیت نمبر 6 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جس کے بیٹے کا نام شداد تھا۔ جب شداد کو جنت کی خصوصیات کا علم ہوا تو اس نے ایک جنت بنوا کر اپنے دادا ارم کے نام پر اسے باغ ارم کا نام دیا۔ جنت کی تکمیل کے بعد جب نظارے کے لیے گیا تو دروازے پر اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ باغ کے نظارے سے محروم رہ گیا۔ آیت نمبر 10 میں فرعون کو میخ والا کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھونک کر ان کو عذاب دیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں آزمائش و امتحان کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی اس پر روزی تنگ کر کے اسے آزمایا جاتا ہے کہ وہ تنگ رزق کے باوجود شکر الہی بجا لاتا ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک کے کامل ترین مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے رضا الہی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے اس سورے کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنی بیوی کے گلے میں پہنائے، اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت و طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب آنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، عقل مند کے واسطے تو یہ ضرور بڑی قسم ہے کہ کفار پر ضرور عذاب ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، اور سمود یعنی ارم والے دراز قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جن کا مثل تمام دنیا کے شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراش کر گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو سزا کے لیے میخیں رکھتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ مختلف شہروں میں سرکش ہو رہے تھے۔ فأکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت سے فساد پھیلا رکھے تھے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا لگا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن،
لیکن انسان جب اس کو اس کا پروردگار اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، مگر جب اس کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو بول اٹھتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ نہ یتیم کی خاطرداری کرتے ہو، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کے مال حلال و حرام کو سمیٹ کر چکھ جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، سن رکھو کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے قطار کے قطار آ جائیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم سامنے کر دی جائے گی، اس دن انسان چونکے گا مگر اب چونکنا کہاں فائدہ دے گا۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اس وقت کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن خدا ایسا عذاب کرے گا کہ کسی نے ویسا عذاب نہ کیا ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اور کچھ لوگوں سے کہے گا اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً، اپنے پروردگار کی طرف چل، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔